اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیار نور پہ گئے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بقی کی جانب جہاں دار التجہیز بنا ہوا ہے، جن لوگوں نے شہر نور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا، تو وہاں عصر کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو، اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی، وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا نور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے۔ اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے میٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا۔ اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا اور شام کے، میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے، مدینے کی شام بھی بنارس کی صبح سے حسین ہے۔ اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈھلا دیکھو۔ مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے حسین ہے، روشن ہے، بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھ آیا ہے۔ تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دل نواز آنا چاہ رہی تھی، ہمارا جی چاہ کہ ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں، لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے، اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا، کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا۔ تو خیر میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے؟ میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے، اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے۔ تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے، علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں، چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ اقبال نے بھی آرزو کیا ہے، آپ کلیات اقبال اٹھائیں، بحضور رحمت للعالمین، اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مثنوی کے اندر ایک آرزو ہے۔ وہ حضور کی تعریف کرتا ہے، مدح و ستائش کرتا ہے، گرد تو گردت حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو تو۔ اب تعریف کرے جاتا ہے اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کر دے، کہتا ہے ہمت نہیں بڑھ رہی، چھوٹا منہ بات بڑی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ عرض کیا ہے، کوکبم را دیدائے بیدار بخش، مرکدے در سایہ دیوار بخش، میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے، مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجئے۔ آرزو دارم کے میرم در حجاز، میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے۔ اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بست میں پڑے، اقبال کے تیور بدل گئے۔ پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لانا اپنے ستارے، لا شمس و قمر، اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے، ذرا لے کیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا، چونکہ میری قبر کوچہ محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے، بول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے، اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آ جائے۔ یہ امام مالک کی محبت۔ 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، 40 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں
کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا، ایک ادائی مجھے کھا گئی اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ امام مالک جب حدیث روایت کرتے، محدثین کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا، لیکن امام مالک حضور کے روضے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے کالا کالا صاحب و حاضل مزار، اس مرکد نور کے مکین نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے، اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ پھر امام شافعی نے ایک طویل عرصہ امام مالک کی صحبت میں گزارا۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ 40 سال میں کتاب کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج 72-73 فرقے جو حال کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ نبی اس لیے مبعوث تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپو اور تولو، نبی تو اس لیے جلوہ فراز ہوئے تھے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوارو، اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی مار دو۔ لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا تو میں نے جواباً کہا، میں نے کہا میاں آج تو لوگ اسے ووٹ بھی نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا ڈوگٹا، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ جو چاہ لے تو خدا قبلے بدل دے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، ہم اس کی نعت خوانی کرتے ہیں جس نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہم تو اس نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں، می بریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں۔ آپ کا ذوق سلامت ہے کہ نہیں؟ می بریا کستوریاں دا۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم حضور کے قصیدے پڑھیں۔ مغرب نے سمجھا تھا شاید ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن اقبال کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مسلمان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، پوری امت کے اندر ایک حرارت پیدا ہو گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرت ہو گئے ہوئے، اس وجہ سے جو ہے وہ انقلاب نہیں آ رہا، ورنہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، اور میں نے جگہ جگہ دیکھا ہے لوگوں کے سینے میں ایک طوفان ہے، ایک جذبہ لیے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں لوگ۔ تو یہ ایک امت کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ تو مغرب نے سوچا تھا شاید ہم ان کے سینے سے عشق کی وہ چنگاری چھین لیں گے، لیکن مغرب اب دیکھ لے کہ یہ چنگاری اب شعلہ جوالہ بن گئی ہے، اور کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے محمد کے قصیدے نہ پڑھے جا رہے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اب حضور کی قصیدہ خوانی پوری قوت اور پورے باقپن کے ساتھ کریں۔ تو بات کر رہا تھا می بریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ عہدے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے والے۔ آپ کو واقعہ تو یاد آ گیا ہوگا، کہاں یہ خیال کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں یہ قرآن کی آیت محبوب تو چاہے تو قبلہ نہ بدل دے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل لو۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں۔ خاطر آطر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا ہو، طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے لگی۔ کہا محبوب پروگرام بن گیا پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔
صحابہ ذہنی طور پہ آمادہ تو نہیں تھے، چونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسجد قبلہ تین، اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت اس کی، پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں۔ صحابہ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، حضور رخ پھیریں گے پریشانی تو ہوگی، لہذا نماز پڑھ لینی دی جائے، اب بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی، آئندہ نماز دو منہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے، اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے، یار ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے 15 منٹ اور انتظار کریں، تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں، ہم تو اس نبی کے چاہنے اس نبی کے ماننے والے۔